نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اکابرین کا، ہمارے جو گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہیں، ان کا اور تمام شرکاء کا، اور بالخصوص ان مستحق افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنی ہم سانسیں لیتے ہیں، اور دنیا میں لی جانے والی سانسیں یہ انکاؤنٹیبل ہیں۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اسے کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کوئی سپر کمپیوٹر اس کو اپنی گنتی میں نہیں لا سکتا۔ تو فرمایا اللہ تک پہنچنے کے راستے تو بے شمار ہیں، لیکن کچھ راستے ایسے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ ہیں، بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہیں، اثر رکھنے والے ہیں۔ اس میں ایک راستہ ہے خلق خدا کی خدمت۔ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کو سپورٹ کرے گا وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جائے گا۔ یہی سوچ ہمارے اکابرین کی تھی، الحمدللہ اس کا کچھ حصہ ہمارے اندر منتقل ہوا، اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ الحمدللہ اس وقت امہ ویلفیئر ٹرسٹ 27 ملکوں کے اندر 32 شعبہ جات میں خدمت کر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں راشن دینا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا۔ ابھی اس عید الاضحیٰ میں 18 ممالک میں 18,000 چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی ہوئی، 5-5 کلو کے پیکٹ بنا کر مستحقین تک وہ پہنچائے گئے۔ سردیوں میں کمبل، جیکٹس اور شوز دینا، ڈائلیسس سینٹر، ووکیشنل سینٹر، میڈیکل سینٹر، 5,500 اب تک کیٹریک سرجریز، آنکھوں کے موتیا کے آپریشن کے کیمپ لگے، اور 70,000 مریضوں کا آپریشن ہوا ہے۔ 4,000 سے زائد کنویں صرف افریقہ کے ان ممالک میں بنائے گئے جہاں پانی کی بوند کو لوگ ترستے ہیں، اور غزہ کے اندر، سیریا کے اندر، گامبیا کے اندر، رونگیا اور اراکان کے اندر، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر، ہندوستان اور پاکستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر الحمدللہ اپنی خدمات کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اکابرین کی سرپرستی، آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون سے انشاءاللہ یہ سلسلہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ 2016 میں 7 سپٹمبر کو امہ ویلفیئر ٹرسٹ نوشیرہ میں جو چلڈرن اورفن اکیڈمی ہے اس کے دورے پر تشریف لائے۔ ناچیز خود ان کے ساتھ تھا۔ اس میں بریل قرآن ڈسٹریبیوشن کی ایک تقریب تھی۔ نابینا افراد کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، لباس دینا اور ان کو گھر فراہم کرنا، یہ بہت بڑے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، لیکن ان کی روحانی تسکین کا ذریعہ یہ ہے کہ بریل قرآن انہیں دیا جائے۔ الفاظ کے ابھار کے ساتھ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور وہ اپنے الفاظ کو پھیر کر قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بریل قرآن ڈسٹریبیوشن کا پروجیکٹ بھی الحمدللہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حصے میں آیا، اور ہم نے نہ صرف نابینا افراد کو بریل قرآن فراہم کیے، بلکہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن، اس کو اردو اور انگلش میں کنورٹ کیا، اور بقول حضرت مفتی صاحب کے کہ یہ میرا ایک خواب تھا جسے امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے حقیقت کا روپ بخشا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری سعادت ہے، اور ای سعادت بزور بازو نیست۔ تو اس تقریب میں بھی 100 نابینا افراد کو بریل قرآن تقسیم کیے گئے۔ وہاں پر حضرت مفتی صاحب نے ایک حدیث سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ سب سے بڑی عبادت کسی مسلمان کے، کسی انسان کے دل کو خوش کرنا۔ انسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موٹیو، ہمارا سلوگن اور نعرہ یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کو فوکس کرنا ہے۔ وہ کسی بھی طبقے سے، فرقے سے، زبان سے تعلق رکھتا ہے، ایون کہ وہ نان مسلم ہے، اس کی خدمت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اور الحمدللہ 2010 میں جب سیلاب آیا تو نوشہرہ میں کرسچن کمیونٹی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمارے والنٹیئرز نے روزہ رکھ کر کھانے پکا کر ان میں تقسیم کیے ہیں۔ تو خیر الناس من ینفع الناس، تو فرمایا سب سے بڑی عبادت انسان کے دل کو خوش کرنا۔ تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا۔ او تقضی عنہ دینا، وہ مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ اور پھر آقا فرمانے لگے میں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں۔ دل کے کانوں سے سنیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ 1 مہینہ اعتکاف، 1 دن کے نفلی اعتکاف پر انسان جہنم سے 3 خندق دور کر دیا جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ تو 1 مہینے کا اعتکاف، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، ایک روایت کے مطابق 1 نماز پر 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 1 نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آقا خود بیٹھے، میں اور آپ بھی نہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھے، اور 1 مہینہ اعتکاف بیٹھے۔ فرمایا اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں مسلمان کی، انسان کی حاجت پوری کرنے کے لیے 2 قدم اس کے ساتھ چلوں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلام تو ظاہر ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا پورا پروسیجر اس میں موجود ہے، لیکن یہ وہ راستہ اور شعبہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے روزگار اسکیم کے تحت رکشہ فراہمی کا ایک سسٹم بنایا۔ تقریباً 2 سال پہلے راولپنڈی میں 14 مستحق افراد میں رکشے تقسیم کیے گئے، پھر کراچی میں اسی سیفرون ہال میں 20 رکشے تقسیم کیے گئے، پھر یونس آباد میڈیکل سینٹر میں 3 رکشے دیے گئے، اور آج الحمدللہ 20 رکشے دیے جا رہے ہیں، اور 26 رکشے اگلے مہینے دیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کے لیے پورا ایک کرائٹیریا بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، وہ شادی شدہ ہو، کرائے کا مکان ہو، لائسنس اس کے پاس ہو، خود رکشہ چلانے کی اہلیت رکھتا ہو، اور پھر رول ریگولیشن اور ٹریفک قوانین کے لیے بھی انہیں ہمارے ساتھی ٹرین کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی خود کفیل ہو جائے، ہاتھ نہ پھیلائے، اور وہ جیسے ایک ہماری جو ہے وہ ماں بہن کا قصہ آپ کے سامنے رکھا گیا کہ مطلب ایسی خواتین جن کے اندر خودداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، خود ہمارے ساتھی ان تک پہنچے اور الحمدللہ ان کا دست و بازو وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بننے کی کوشش کی۔ تو آپ تمام حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس ٹرسٹ کے ساتھ آپ اپنا تعاون کریں، آپ کنٹریبیوشن کریں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، دعاؤں کی صورت میں، تجاویز کی صورت میں، سرپرستی کی صورت میں۔ اس وقت اسٹیج پر حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں یعنی تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہے، اور ان کی شفقت کا سائبان ہمیشہ تادیر ہم پر رہے۔ الحمدللہ ان کی کوشش اور کاوش سے آج امہ ویلفیئر ٹرسٹ وہ مسلسل ترقی کی راہ پر اور شاہراہ پر گامزن ہیں۔ ان کے ساتھ حاجی بلال بگٹی صاحب جو ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں، مولانا نور الحق صاحب، مولانا سعید صاحب، اور ابھی شیخ اظہر اقبال صاحب تشریف لے گئے، اور اسٹیج پر بیٹھی ہوئی مشہور و معروف شخصیت استاذ العلماء محبوب الصلحاء ڈاکٹر مفتی منظور مینگل صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آج ان کا دبئی کا سفر تھا، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی یعنی محبت کی وجہ سے اور ہماری فرمائش کی وجہ سے اپنے سفر کو ملتوی کیا۔ آج ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، تو ہم ان کی صحت کے لیے، علم و عمل میں برکت کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ ان اکابرین کا سایہ ہم پر سلامت رکھیں۔ میں ابھی دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اس کے بعد حاجی صاحب بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔
ان کے ہاتھوں سے ہم مستحق افراد میں رکشے کی چابیاں بھی دیں گے، اور پھر ہمارے جو آخری مہمان ہیں انشاءاللہ وہ بھی بات کریں گے۔